پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے آخری آلو۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ امی نے سبزی کی ٹوکری میں دیکھا تو وہاں صرف ایک ہی آلو پڑا تھا۔ امی بہت پریشان ہوئی کیونکہ انہیں افطار کے لیے پکوڑے اور چاٹ بنانی تھی۔ عائشہ نے سموسے اور ساتھ میں آلو والی ٹکی کی فرمائش بھی تو کی تھی۔ ابو بھی گھر نہیں آتے کہ بازار سے اور آلو لے آتے۔ اب اس آخری آلو سے میں کیا بناؤں؟ امی آلو کو ہاتھ میں اٹھا کر سوچنے لگی۔ پکوڑے تو پیاز کے بھی بن جاتے ہیں، چاٹ کے بجائے دہی پھلکیاں بنا لیتی ہوں، سعد اور آمنہ کے لیے سموسے اور آلو کی ٹکی کل بنا دوں گی۔ چلو اس آلو کو میں سالن میں ڈال دیتی ہوں، مزیدار گوبھی آلو بناتی ہوں۔ امی نے فیصلہ کیا اور چھری ہاتھ میں پکڑی۔ مجھے نہ کاٹو، مجھے نہ کاٹو۔ امی کو آواز آئی۔ ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ امی نے آس پاس دیکھا تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ مجھے نہ کاٹو، مجھے نہ کاٹو۔ آواز دوبارہ آئی۔ امی کی نظر ہاتھ میں پکڑے آلو پر پڑی تو حیران رہ گئی۔ آلو کی دو آنکھیں تھیں جن پر کالا چشمہ لگا ہوا تھا، چھوٹا سا منہ اور پیلے دانت۔ وہ غور سے امی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امی نے ڈر کر چیخ ماری اور آلو کو کچن کے کاؤنٹر پر پھینک دیا۔ آلو جیسے ہی نیچے گرا، اس نے اچھل کر چھلانگ لگائی اور کھڑکی سے باہر بھاگ گیا۔ ہائے میرا آخری آلو، کوئی پکڑے اسے۔ امی نے دوپٹہ سنبھالا اور آلو کے پیچھے گھر سے باہر آ گئی۔ اب آلو آگے آگے تھا اور امی پیچھے پیچھے۔ سامنے بڑی سڑک آ گئی۔ سڑک پر بہت رش تھا۔ افطار کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے سب گاڑیوں والے بہت جلدی میں تھے۔ آلو ایک بڑی بس کے نیچے آنے ہی والا تھا کہ اس نے چھلانگ لگا دی اور بچ گیا۔ پھر وہ ایک کار کے پہیے کے نیچے آتے آتے بچا اور سڑک کے دوسری طرف رہ گیا۔ امی تو پیچھے رہ گئی۔ آلو ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہائے میرا آخری آلو! امی افسوس کرتے ہوئے واپس جا رہی تھی۔ آلو بہت خوش تھا کہ وہ بچ گیا۔ اچانک اسے کسی نے سڑک کنارے سے اٹھا لیا۔ وہ ایک سبزی کی ریہڑی والا تھا۔ اس نے آلو کو اپنی ریہڑی پر رکھ لیا۔ ادھر امی کی نظر ریہڑی پر پڑی تو اس نے اس طرف آ گئی۔ بھائی مجھے کچھ آلو دے دو باجی، یہ میرے پاس 5 آلو ہے، یہ لے جائیں۔ سبزی والے نے امی کو وہ آلو دے دیا جس میں وہ آخری آلو بھی تھا۔ اس طرح وہ آخری آلو دوبارہ اسی کچن میں پہنچ گیا۔ امی نے 2 آلو کو کاٹ کر پکوڑوں میں ڈال دیا، باقی 2 کو ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ اب ایک آخری آلو رہ گیا جس کو سالن میں ڈالنا تھا۔ ارے یہ تو وہی آلو تھا۔ امی اس کو سالن کے لیے کاٹنے لگی۔ مجھے نہ کاٹو، مجھے نہ کاٹو، میں آلو گوبھی میں نہیں جانا چاہتا۔ آلو نے درخواست کی۔ امی کی نظر پھر بولتے ہوئے آلو پر پڑی۔ پھر انہوں نے چیخ ماری، اسے باہر پھینک دیا۔ آلو اچھل کر کھڑکی سے باہر جانے ہی والا تھا کہ ابو نے پکڑ لیا۔ وہ دفتر سے کچھ دیر پہلے آئے تھے اور ساری کہانی سن چکے تھے۔ اچھا بھائی تم ہی بتا دو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ بس پھر کیا تھا، افطار کا وقت ہو گیا۔ بچے کچھ افطار اپنے ہمسائے میں دے کر آئے۔ سب نے دعا کی، اللہ شکر ادا کیا، افطار شروع کی۔ افطار میں مزیدار چیزیں تھیں۔ پھر امی نے آخری آلو کے چپس بنائے کیونکہ وہ چپس بننا چاہتا تھا۔ چلے آپ کچھ سوالوں کے دیکھیں۔ آخری آلو چپس بن گیا۔ کہانی میں افطار کے کون کون سے کھانوں کے نام آئے ہیں؟ آپ کا افطار کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے چڑیا روزہ کیا ہوتا ہے؟ اور افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ آپ بھی دعا کریں۔ اللہ حافظ۔